بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کی تعریف کیا ہے، اسی طرح حروف قمریہ کو قمریہ کہنے کی وجہ اور حروف شمسیہ کو شمسیہ کہنے کی وجہ۔ حروف قمریہ کی تعریف وہ حروف جن سے پہلے لام تعریف پڑھا جائے، ان کو حروف قمریہ کہتے ہیں، جیسے الیوم، الکتاب، یہ اس کی مثال ہے، الیوم الکتاب۔ حروف قمریہ 14 ہیں جن کا مجموعہ ابغی حجک وخف اقیمہ، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ مختلف اعتبار سے لوگوں نے حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کے مجموعے ذکر کیے ہیں، لیکن جو ہم نے آپ کو مثال دی ہے حروف قمریہ کے مجموعہ کی، وہ یہ دی ہے کہ ابغی حجک وخف اقیمہ۔ اب حروف قمریہ کو قمریہ کہتے کیوں ہیں؟ حروف قمریہ کو قمریہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قمر کا لغوی معنی چاند ہے، تو جس طرح چاند کی موجودگی میں ستارے موجود رہتے ہیں، اسی طرح لام تعریف کے بعد جب حروف قمریہ آ جائیں تو لام تعریف بھی موجود رہتا ہے، یعنی پڑھا جاتا ہے۔ یعنی اگر لام تعریف کے بعد حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ہم اس لام تعریف کو پڑھیں گے۔ اسی طرح قمر کا لغوی معنی چاند ہے۔ پھر آگے حروف شمسیہ کی تعریف ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حروف شمسیہ وہ حروف جن سے پہلے لام تعریف نہ پڑھا جائے بلکہ وہ اپنے بعد والے حروف میں مدغم ہو جائے، یعنی آپس میں مل جائے، ان کو حروف شمسیہ کہتے ہیں۔ جیسے النجم، یہاں پر النجم نہیں پڑھا جائے گا۔ حروف شمسیہ بھی 14 ہیں اور وہ یہ ہیں: صاد، ذال، ثا، دال، تا، زا، سین، را، شین، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ حروف شمسیہ کو شمسیہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ شمس کا لغوی معنی سورج ہے، جب سورج نکلتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں، اسی طرح لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ جب آتے ہیں تو لام تعریف چھپ جاتا ہے، یعنی نہیں پڑھا جاتا۔ تو اب سمجھ یہ آ گئی کہ قمر کا معنی چاند ہے، تو جیسے چاند کی موجودگی میں ستارے رہتے ہیں، ایسے ہی اگر لام تعریف کے بعد حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ لام تعریف پڑھا جاتا ہے، باقی رہتا ہے۔ جبکہ شمس کا معنی سورج ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں، نظر نہیں آتے، باقی نہیں رہتے، نظر نہیں آتے ہمیں۔ تو ایسے ہی اگر لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ بھی جو لام تعریف ہے اسے پڑھا نہیں جاتا، بلکہ ما بعد حروف میں اس کا ادغام کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے حروف شمسیہ کو شمسیہ کہتے ہیں اور حروف قمریہ کو قمریہ کہتے ہیں۔